الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى في مقام آخر فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وكأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو اسلامی ایمانی زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملی. دنیا جہان میں جتنے انسان بستے ہیں، ہر انسان اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک مذہب لیے ہوئے. ان بے شمار مذاہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مذہب اسلام سے روشناس کرایا، مذہب اسلام کے ساتھ پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بے انتہائی فضل ہے. اب جب یہ مذہب ہمیں پیدائشی طور پر ملا ہے اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مذہب کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، عمل کریں، اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کریں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، وہ بخشا بخشایا ہے. چوائس بھری زندگی اللہ نے دنیا میں دی ہے کہ آپ کو چوائس ملا ہے، آپ صحیح راستہ چنتے ہو یا غلط راستہ چنتے ہو، نیکوکاروں کی زندگی گزارتے ہو یا بدکاروں کی زندگی گزارتے ہو. اور جو طلب، جو شوق، جو جدوجہد انسانی زندگی میں انسان کی رہے گی، اس مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فیصلے فرمائیں گے. راہ حق پہ چلنے کی جستجو ہے، طلب ہے، کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش میں اس بندے کو کامیاب فرما دیتے ہیں. اور بے راہ روی پر چلنے کی عادت بن چکی ہے، خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتا، تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 125، غرض جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے اس کے اندر کا طلب جاگ نہیں رہا ہے، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، بے راہ روی پہ لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اپنی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا مشکل ہوتا ہے، جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. اسی طرح کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. طلب پر، شوق پر،
آدمی کے اپنے ارادے پر یہ دنیاوی زندگی کے فیصلے ہیں. یہ سدھرنا چاہتا ہے بالکل سدھرے گا, یہ بگڑا رہنا چاہتا ہے یہ بگڑا ہی رہے گا. تو ہمیں اپنے اندر چینج لانا ہے کہ اللہ نے ایک فضل فرمایا کہ ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا. اب ایمان کی حرارت آنی چاہیے طبیعت میں, ایمان کی حلاوت آنی چاہیے طبیعت میں, ایمان کی لذت محسوس ہونی چاہیے طبیعت میں, اور یہ ہوگی احکام خداوندی پر عمل کرنے سے, اسلامی شاعری کے مطابق زندگی گزارنے سے, اسلامی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے سے, اغیار کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنے سے. باطل اندر محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, چاہ رہا ہے کہ یہ غیر اسلامی غیر شرعی زندگی گزارنے والا بن جائے. گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا کہ یہ صرف سرکاری کاغذات میں مسلمان رہے, پریکٹیکل زندگی میں, عملی زندگی میں ایمان کا, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ باقی رہے. یہ کوششیں جدوجہد چل رہی ہے اور باقی اس میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ بہ رہا ہے, بے راہ نبی کی طرف بہ رہا ہے, ہر وہ کام کر گزر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے, جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. ابھی گزشتہ کل کو گزرا 25 دسمبر, کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اسٹیٹس پر کرسمس کی مبارکباد دی ہوگی, جو شرکیہ ہے, کفریہ ہے, نعوذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا, اس بات کا اقرار کرنا ہے, مبارکباد دینا. غیر محسوس طریقے سے آدمی اس میں گرفتار ہو. جن کو سمجھ بوجھ ملی ہے, جو رک پائے ہیں وہ رک گئے. یہ تو گزشتہ کل کی بات. اب آئندہ جو 2-4 دن کے بعد آنے والے دن ہیں, نیو ایئر کے نام سے نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی جائے گی اور لوگ کریں گے, جہاں دوسرے اغیار, دوسرے مذاہب کے لوگ اس میں شریک ہوں گے. مسلمان کو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نیو ایئر کے نام پر پارٹیاں منائے گا, رات بھر جاگے گا, گپ شپ کرے گا, حالانکہ یہ سراسر غیر اسلامی عمل ہے, غیر شرعی عمل ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. تو ہمارے اندر چینج آنا چاہیے, سدھار آنا چاہیے, اور ہمیں اپنی زندگی کو نیکوکار والی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشمس میں ارشاد فرما رہے, قد افلح من زکاہا, فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے. جو پاکیزہ بنائے گا اپنے نفس کو, اس کو فلاح ملے گی, وہ کامیاب ہوگا. اس کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں تحریر فرماتے ہیں, نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر اس پر عمل کرے, اور جو بری خواہشات, برے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبانے. اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, جس کا تذکرہ سورۃ الفجر میں اللہ فرما رہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب یہ اپنے نفس پر محنت کرے گا, نیکوکار بنے گا, تقویٰ اپنے طبیعت میں لائے گا, اپنے اعمال سے اللہ کے رضا والے کاموں کو ظاہر کرے گا, تو اس کا نفس رضیہ سے نفس مطمئنہ بنے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کو اپنے نیک بندوں میں کی جماعت میں شامل ہونے اور جنت میں داخل ہونے کا مژدہ سنائیں گے, بشارت سنائیں گے. تو اپنے نفس پر محنت کرنی ہے. مسلسل جو محنتیں لگی ہوئی ہے, ایک شیطانی نفسانی محنت ہے جو ڈھکیل رہی ہے جہنم کی طرف, اللہ سے دور کرنے کی طرف, اور ایک محنت ہے اللہ والوں کی محنت, ایک محنت ہے اسلامی محنت, ایمانی محنت, نیکوکاروں کی محنت. دونوں محنتیں ہیں. آپ کس محنت پر حصہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کس لائن پر ڈالتے ہیں, یہ ہے. اور آگے اللہ سورۃ الشمس سے فرما رہے, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور نامراد ہوگا وہ جو اس کو یعنی نفس کو گناہ میں دھسا دے. عادی بن چکا ہے گناہوں کا, اور وہ کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسے سدھارنے کی, سنوارنے کی فکروں میں لگا ہوا نہیں ہے, کوشش نہیں کر رہا ہے کہ میرا نفس سدھر جائے, سنور جائے, میں بھی اپنی زندگی کو
اللہ والوں جیسی زندگی بنا لوں، اپنی طبیعت میں نیکی پیدا کروں، تقویٰ پیدا کروں، اس کی کوشش میں نہیں ہے تو دھستا چلا جائے گا۔ محنت کرنی ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی طبیعت کو نیکی والی بناؤں، پرہیزگاری والی بناؤں، گناہوں کا کھوٹ میری طبیعت سے نکل جائے، نیکی کا شوق میری طبیعت میں آ جائے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرتے رہنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی جس کو آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل کو تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک کر دے، تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ یہ مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے دل، اپنی طبیعت کو، اپنی زندگی کو نیکی کی طرف ڈالنے کے لیے اس کو بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ میری طبیعت نیکی کی طرف لپکے، میں تقوی والی زندگی گزار پاؤں، اس کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ حدیث مبارکہ میں ہم کو بتلایا گیا ہے کہ مسنون دعا اس کو ہم مانگا کریں۔ جب بار بار ہم اللہ سے اپنے آپ کو بنانے کی دعا مانگیں گے، خود کو سنوارنے کی دعا مانگیں گے، تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی دعا مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے، ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہوگا، ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جس کو اختیار کرنا ہے، امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اچھوں جیسے نہیں بن سکتے تو اچھوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنے والے بن جاؤ، اچھوں جیسا بظاہر بن جاؤ، اپنے حلیے کو، اپنے پہراوے کو، اپنی بات چیت کو، اپنے رہن سہن کو ان جیسا کرنے کی کوشش کرو، کم سے کم نقل میں کرو۔ یہ بھی کر لو گے تو کیا ملے گا؟ کیونکہ ان التشبہ بالکرام فلاح، شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں یعنی اچھوں کی مشابہت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج آدمی کس کس کی نقالی کر رہا ہے، کس کس جیسا بننے کی کوشش اور فکریں کر رہا ہے، کس کس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ والوں کی نقل کریں، ان کا لباس اپنائیں، ان کی بول چال اپنائیں، ان کی زندگی اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ فلاح کا ضامن ہے، ذریعہ ہے۔ جب ہم ان کی نقل کریں گے تو آج نقل ہو رہی کلاس میں تبدیل ہو جائے گی، ایک شوق پیدا ہوگا، نیکی کا شوق، تقوی کا شوق، اللہ والا بننے کا شوق، نہ جانے کیسے کیسے شوق امت نے پالے ہیں۔ چاہیے اچھا ہو کہ وہ نیکوکار بننے کا شوق پالے، چینج لائے اپنی زندگی میں، تبدیلی لائے، ایک انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے روزانہ۔ میں اپنے اسی کو کہا گیا کہ روزانہ آدمی جب بستر پر پہنچے تو اپنے دن بھر کو ٹٹولے کہ میرا دن بھر کیسے گزرا، کتنے ایسے نیک اعمال ہیں جن کو میں کر پایا، کتنی ایسی بدکاریاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جو میری ذات سے سرزد ہوئے۔ روز کا محاسبہ اسے سدھارے گا، اسے سنوارے گا۔ روز اپنے آپ کو ٹٹولا کرے، روزانہ اپنے آپ کو کھنگالے کرے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے، اور آج کتنا چینج آیا ہے میری طبیعت میں، آج کتنی تبدیلی آئی ہے میری طبیعت میں۔ جب روزانہ یہ عمل ہوگا تو اس کا روزانہ کا محاسبہ، روزانہ کا اپنے آپ کو ٹٹولنا اسے نیک بنائے گا، اسے تقویٰ والا بنائے گا۔ اور جہاں کہیں اللہ والوں کی مجلس، اللہ والوں کی آمد کا علم ہو جائے، وہاں پہنچنے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہ جانے کس اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ جیسے بری نظر لگتی ہے، نظر لگ گئی، ایسے کسی اللہ والے کی اگر نظر لگ گئی، اللہ والے نے دیکھ لیا، ان کی نظر ہمارے دل پر جم گئی، تو یہ بھی ایک تبدیلی کا ذریعہ ہے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، ہم اپنے اندر سدھار لا سکتے ہیں۔ تو ایک سیزن چل رہا ہے، رجب کا مہینہ، جیسے یہ تھوڑے تھوڑے وقت گزرے گا، شعبان کا مہینہ آئے گا تو مدرسوں کے سالانہ جلسوں کی شروعات ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے۔ الگ الگ تاریخوں میں آپ کو اطلاع ملتی رہے گی کہ فلاں تاریخ میں فلاں اللہ والے آ رہے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، فلاں عالم دین آ رہے ہیں۔ تو جہاں بھی معلوم ہو، کوشش ہو
ایک طلب ہو کہ مجھے پہنچنا ہے، ان کو سننا ہے. کس کی بات کب لگ جائے کہہ نہیں سکتے. اس لیے تبدیلی آنی چاہیے اور خرافاتی چیزوں سے، لا یعنی باتوں سے، اللہ سے دور کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نیکوکاروں والی زندگی گزارنے کی کوشش اور فکریں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.